آئندہ پیشی پر کوئی قابل ذکر کارروائی نہ ہو سکی۔ استغاثہ کی جانب سے 3 گواہوں کو یکے بعد دیگرے پیش کر کے استغاثہ کو مضبوط اور میرے موکل کو کمزور کرنے کی جزوی کوشش کی گئی۔ اس عدالتی کارروائی میں ایسی کوئی قابل ذکر بات نہیں جسے میں بیان کر کے سامعین کے صبر کو آزماؤں، لہٰذا ہم یعنی میرے ساتھ ساتھ آپ بھی خاموشی سے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی پیشی پر استغاثہ کا ایک اور اہم گواہ اور ANA ٹریڈنگ کمپنی کا دیرینہ ملازم فیض احمد کٹہرے میں موجود تھا۔ وکیل استغاثہ جب اپنے پتے کھیل چکا تو میں جرا کے لیے گواہ والے کٹہرے کے قریب چلا گیا۔ استغاثہ کے اس گواہ سے میری بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں۔ میں نے سماجی کارکن عبدالرؤف کے تعاون سے جو سنسنی خیز معلومات اکٹھا کی تھیں ان میں فیض احمد کے حوالے سے بھی چند اہم اور برننگ پوائنٹس شامل تھے۔ مجھے اس گواہ کی گواہی کا شدت سے انتظار تھا۔ فیض احمد کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی، جسم قدرے مائل بافربہی، رنگ سانولا اور آنکھوں پر نظر کا چشمہ۔ وہ اپنے چہرے مہرے سے ایک سمجھدار اور بردبار شخص دکھائی دیتا تھا۔ نگاہوں سے جھلکتی ذہانت اور سنجیدگی میں ایک خاص قسم کی تمکنت پائی جاتی تھی جو صرف دیکھنے والی آنکھ ہی کو محسوس ہو سکتی تھی۔ فیض احمد نے ہلکے نیلے رنگ کا شلوار سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، فیض صاحب آپ کو اور ANA ٹریڈنگ کمپنی میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کم و بیش 20 سال، اس نے جواب دیا۔ ماشاء اللہ، یہ اچھی خاصی مدت ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ اگر کوئی شخص اتنے طویل عرصے کے لیے کسی ایک جگہ پر ٹک کر کام کرتا رہے تو اس کا بڑا واضح مطلب یہی ہوتا ہے کہ کمپنی والے اس کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ خود بھی وہاں کام کر کے بہت خوش ہے۔ میں نے لمحہ بھر کو توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، مجھے پتہ چلا ہے مقتول آپ پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ کمپنی کے ظاہری اور خفیہ معاملات سے آپ کو پوری آگاہی تھی۔ آپ نے کوئی خاص تعلیم بھی حاصل نہیں کی۔ میں نے اس کے ان پڑھ ہونے کو خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنا دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی مقتول کمپنی کے انتہائی اہم اور سنجیدہ معاملات میں آپ سے ضرور مشورہ کرتا تھا۔ اس کی نظر میں آپ ایک صائب الرائے شخص تھے۔ دفتر کا تمام تر اسٹاف مقتول کے بعد آپ کو کمپنی کی سب سے اہم شخصیت تصور کیا کرتا تھا۔ کیا آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر وہ مجھ سے اتفاق کرتا تو ایک طرح سے یہ اس کے لیے نادیدہ جال میں قدم رکھنے کے مترادف ہوتا۔ اس نے ایک لمحہ بھی غور و فکر نہیں کیا اور بڑے وثوق سے بولا، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ یہ ان کا بڑا پن تھا کہ مجھے اس قدر قابل بھروسہ سمجھتے تھے۔ میں واقعی کمپنی کے ہر قسم کے معاملات سے بخوبی واقف ہوں۔ تھینک یو فیض صاحب، میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، ملزم اس کمپنی میں کب سے کام کر رہا تھا؟ اسے ہمارے پاس کام کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں۔ کیا اس دوران اس نے کمپنی میں کسی قسم کی کوئی چھوٹی یا بڑی چوری کی؟ نہیں جناب، ایسا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ کسی شخص سے اس کا شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا ہو؟ میں نے تیز نظر سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اتنا شدید کہ نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی ہو؟ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو، اس نے معتدل لہجے میں جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ملزم بنیادی طور پر امن پسند اور صلح جو شخص ہے۔ ہاں، ایسا کہہ سکتے ہیں، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ لیکن اشفاق صاحب کے قتل کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس نے تو صورتحال ہی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ میں نے اس کے آخری جملے پر زیادہ توجہ نہیں دی اور سوالات کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے پوچھا، فیض صاحب، وقوعے والا دن تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، خاص طور پر شام کا وہ وقت جب ملزم مقتول کو لینے کے لیے دفتر پہنچا تھا۔ جی ہاں، وہ تمام واقعات کسی دستاویزی فلم کی مانند میرے ذہن میں تازہ ہیں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے، میں نے ذو معنی انداز میں کہا، پھر کٹہرے میں کھڑے استغاثہ کے گواہ فیض احمد سے استفسار کیا۔ اس روز لگ بھگ 7 بجے شام ملزم دفتر پہنچا۔ میرے موکل کے مطابق اس وقت 7 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ اس وقت تک دفتر کا سارا عملہ چھٹی کر کے گھر جا چکا تھا۔ صرف آپ ہی دفتر میں موجود تھے یا پھر مقتول اپنے کمرے میں بیٹھا کسی کا انتظار کر رہا تھا؟ ملزم نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹھیک 7 بجے مقتول کو لے کر گھر جائے گا۔ آپ نے ملزم سے کہا کہ صاحب کو کسی دوست کا انتظار ہے، وہ جب تک اپنے دوست سے ملاقات نہیں کر لیں گے دفتر سے نہیں اٹھیں گے۔ اس پر ملزم نے بلاوے کے اس فون کا تذکرہ کیا جو مقتول نے اپنی بیوی الماس کو کیا تھا۔ آپ نے ایسے کسی فون سے لا علمی کا اظہار کیا۔
اس پر ملزم الجھن کا شکار ہونے لگا تو آپ نے انٹرکام پر مقتول سے اس کی بات کروا دی، جس کے نتیجے میں مقتول نے ملزم کو اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ یہاں تک اگر میں نے کوئی غلط بات کہی ہو تو آپ مجھے ٹوک دیں۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بڑے اعتماد سے بولا، وکیل صاحب، آپ نے حالات و واقعات کی جو ترتیب بیان کی ہے بالکل ویسے ہی پیش آیا تھا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک ہے، میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کے بعد مقتول کے کمرے میں جو کچھ ہوا اس پر ڈیفنس اور استغاثہ کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ مقتول نے ملزم سے اپنی خفگی کا اظہار کیا تھا۔ جب اس نے آنے سے منع کر دیا تھا تو وہ اسے لینے کے لیے کیوں پہنچ گیا؟ ملزم نے بیگم صاحبہ کا حوالہ دے کر اپنی پوزیشن صاف کرنا چاہی۔ اس پر مقتول نے اپنی بیگم کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میری نگرانی کے مختلف طریقے اپناتی رہتی ہے۔ میں نے صبح اس پر واضح کر دیا تھا کہ ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے آج مجھے دفتر میں دیر ہو جائے گی، اس کے باوجود بھی اس نے تمہیں چھاپا مارنے کے لیے یہاں بھیج دیا۔ کیا الماس نے تمہیں میری جاسوسی کا کام سونپ دیا ہے؟ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرے موکل نے کسی طرح مقتول کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور معذرت کرتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل آیا، مگر استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ ملزم نے سائلنسر لگے ریوالور سے مقتول کے سینے میں 2 گولیاں اتار کر اس کا کام تمام کیا اور رقم والا بریف کیس اٹھا کر وہاں سے چلتا بنا۔ اس اختلافی صورتحال کی روشنی میں میرا آپ سے صرف اتنا سا سوال ہے فیض صاحب۔ میں نے سچویشن کو پرتاثر بنانے کے لیے تھوڑا وقفہ دیا، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں استغاثہ کے گواہ سے سوال کیا، فیض صاحب اچھی طرح سوچ کر بتائیں، جب ملزم مقتول کے کمرے سے برآمد ہوا تو اس کے ہاتھ میں کوئی بریف کیس تھا؟ ہاں، نہیں، وہ بری طرح گڑبڑا کر رہ گیا، پھر قدرے سنبھل کر بولا، وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے غور نہیں کیا تھا، اس لیے وثوق سے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ بھی عجیب بات کر رہے ہیں فیض صاحب، ایک ناقابل یقین سی بات، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بریف کیس اچھا خاصا حجم رکھتا ہے، وہ کوئی جیبی قلم یا دستی گھڑی نہیں ہوتی کہ آپ کو اس پر غور کرنے کا موقع نہ ملا ہو، اور خاص طور پر اس صورت میں کہ ملزم نے مقتول کے کمرے سے نکلنے کے بعد آپ کی میز کا رخ کیا تھا اور گاڑی کی چابیاں آپ کے سپرد کرتے ہوئے کہا تھا کہ صاحب نے اسے چھٹی دے دی ہے۔ میں نے چند سیکنڈ کا توقف کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اس وقت دفتر میں آپ دونوں کے سوا عملے کا کوئی فرد موجود نہیں تھا، لہٰذا اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ آپ نے لامحالہ ملزم کو دفتر سے رخصت ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ اگر میرے موکل نے کوئی بریف کیس اٹھا رکھا تھا تو یہ ممکن نہیں تھا آپ کی نظر سے پوشیدہ رہتا۔ وہ میرے اس سنسناتے ہوئے استفسار پر بوکھلا کر رہ گیا، پھر امداد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ اپنے گواہ کو منجدار میں گھرا دیکھ کر فوراً مدد کو لپکا، یور آنر، مجھے سخت اعتراض ہے۔ وکیل استغاثہ نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست استغاثہ کے معزز گواہ کو خواہ ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ گواہ بڑے واضح الفاظ میں بتا چکا ہے کہ اس نے ملزم پر توجہ نہیں دی تھی، اس لیے بریف کیس کے حوالے سے وہ وکیل صفائی کے سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ملزم بریف کیس کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوا تھا۔ میں نے طنزیہ آواز میں با آواز بلند کہا، اللہ کا شکر ہے کہ آپ تو جواب دینے سے قاصر نہیں۔ میرا اشارہ سیدھا سیدھا وکیل استغاثہ کی طرف تھا۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی، یور آنر، معترض وکیل استغاثہ بریف کیس کے ساتھ ملزم کی جائے وقوع سے رخصتی کو اتنے وثوق سے بیان کر رہے ہیں جیسے وہ بذات خود وہاں موجود تھے۔ جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا، وکیل صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب، ظاہر ہے میں جائے واردات پر تو موجود نہیں تھا، اس نے متعاملانہ انداز میں کہا، لیکن حالات کا تجزیہ کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی سمجھدار آدمی ان حالات و واقعات سے واقف ہوگا تو اسی نتیجے پر پہنچے گا جو میں نے بیان کی ہے۔ میں نے سرسری مگر چبھتے ہوئے انداز میں کہا۔ مجھے یہ سن کر از حد خوشی ہوئی کہ میرے فاضل دوست ایک عقل مند انسان ہیں۔ بہرحال میں معنی خیز انداز میں بات ادھوری چھوڑ کر استغاثہ کے گواہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فیض صاحب چلیں، میں آپ کی بات کا یقین کر لیتا ہوں کہ آپ نے غور نہیں فرمایا کہ وقوع کے روز ملزم جائے واردات سے بریف کیس کے ساتھ رخصت ہوا تھا یا خالی ہاتھ، لیکن اب میں آپ سے جو سوالات کرنے والا ہوں ان کا بہت سمجھ کر اور ٹھیک ٹھاک جواب دینا ہوگا۔ غور نہیں کیا تھا والا معاملہ استعمال نہیں ہوگا فیض صاحب۔ وہ الجھن زدہ مگر خاموش نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔
اب وقت آ گیا تھا کہ میں عبدالرؤف کی کڑی محنت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات کو کام میں لاؤں۔ استغاثہ کے گواہوں سے سوال و جواب بہت کھیل لیا تھا، اب پانسا پلٹنے کا موقع تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں موجودہ خیالات کو ایک جگہ مجتمع کیا اور ذرا مختلف زاویے سے فیض احمد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ فیض صاحب، میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں گواہ کو مخاطب کیا۔ وقوعہ کے روز مقتول دفتر میں بیٹھا اپنے کسی دوست کا انتظار کر رہا تھا جس سے وہ کوئی نہایت ہی اہم میٹنگ کرنے والا تھا۔ یہ میٹنگ طویل بھی ہو سکتی تھی، اسی سبب اس نے ملزم کو بڑے واضح الفاظ میں منع کر دیا تھا کہ وہ اسے لینے کے لیے دفتر نہ آئے۔ آپ سے میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ وقوعہ کے روز مقتول اپنے کس دوست کا انتظار کر رہا تھا؟ ان لمحات میں وہ مجھے خاصی مشکل میں دکھائی دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے سوال نے اسے کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہو۔ وہ متذبذب نظر آیا تو میں نے اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے قدر سخت لہجے میں یہ اضافہ بھی کر دیا، فیض صاحب، آپ مقتول اور اس کے دفتر کے داخلی اور خارجی امور سے پوری طرح آگاہ، بلکہ ان میں آپ کا غالب عمل دخل بھی ہے، لہٰذا یہ سوچنا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ وقوعہ کے روز مقتول سے ملنے کون آیا تھا یا کون آنے والا تھا، ایک اہم کانہ خیال ہوگا۔ مجھے یقین ہے آپ اس شخصیت سے اچھی طرح واقف ہیں جو اس روز وہاں آنے والی تھی۔ کیا آپ معزز عدالت کو اس شخصیت کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ وہ خاصا مضطرب اور متذبذب نظر آنے لگا۔ میرے سوال نے اسے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن جیسی صورتحال سے دوچار کر دیا تھا۔ اس موقع پر ایک مرتبہ پھر وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا یقین دلاتے ہوئے حق استغاثہ ادا کرنے کی پوری کوشش کی۔ آبجیکشن یور آنر، اس نے چیخ سے مشابہ احتجاجی لہجے میں کہا۔ وکیل صفائی غیر متعلقہ موضوعات کو زیر بحث لا کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، انہیں ایسی حرکت سے سختی سے روکا جائے۔ میں نے ترکی بد ترکی جواب دیا، جناب اعلیٰ، میں نے ملاقاتی شخصیت کے حوالے سے انتہائی متعلق اور بر وقت سوال کیا ہے، کیونکہ میں اپنے ذرائع سے اس شخصیت کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کر چکا ہوں۔ مذکورہ شخصیت اس کیس سے ایک خاص زاویے سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے اسے غیر متعلق کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ اگر ضرورت پیش آئی تو میں اس شخصیت کو گواہی کے لیے عدالت تک لانے کی زحمت بھی دے سکتا ہوں، کیونکہ وہ بہرحال مقتول سے گہری ہمدردی رکھتا تھا۔ اگر آپ کو اتنا سب کچھ معلوم ہے تو پھر آپ خود ہی اس پراسرار شخصیت کی نقاب کشائی کر دیں، وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ خواہ مخواہ استغاثہ کے گواہ کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے کہا، استغاثہ کے گواہ فیض احمد کو میں نے نہیں بلکہ آپ نے پریشانی میں ڈالنے کے لیے اس عدالت تک پہنچایا ہے، ورنہ اس کیس کے بارے میں بھلا آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ سب کچھ آپ ہی یہاں تشریف لا کر بیان کر دیتے۔ میرے لہجے میں وکیل استغاثہ کے لیے حد درجہ کڑواہٹ بھری ہوئی تھی۔ اسی انداز سے میں آگے بڑھاتے ہوئے میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، استغاثہ کا گواہ فیض احمد شہادت کے لیے گواہوں والے کٹہرے میں اگر آن کھڑا ہی ہوا ہے تو اسے میرے سوال کا جواب بھی دینا ہوگا، اور میرا خیال ہے مجھے یہ سوال دہرانے کی ضرورت تو نہیں۔ جج نے جب دیکھا کہ میں اور وکیل استغاثہ آپس میں الجھ پڑے ہیں تو اس نے استغاثہ کے گواہ سے مخاطب ہوتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، مسٹر فیض، آپ وکیل صفائی کے سوال کا جواب دیں۔ فرار کی کوئی راہ نہ پا کر اس نے جز بز ہوتے ہوئے کہا، طیب نادری۔ طیب نادری، میں نے انجان بنتے ہوئے تفریح لینے والے انداز میں کہا، غالباً آپ حکیم طیب نادری کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، وہی حکیم صاحب۔ وہ بے ساختہ بول اٹھا۔ حکیم نادری صاحب ایک مستند معالج ہیں، خاص طور پر امراض پوشیدہ و پیچیدہ کا بڑا بہتر اور شافی علاج کرتے ہیں۔ میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، پچھلے کچھ عرصے سے مقتول بھی ان کے زیر علاج تھا اور وہ اپنے مریض کے لیے ایک خاص الخاص نسخہ بھی تیار کرنے والے تھے جس میں مگرمچھ کے پھیپھڑے اور افریقی گوریلے کی چربی بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ دونوں نایاب اور قیمتی اشیاء منگوانے کے لیے مقتول نے حکیم صاحب کو 50,000 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وقوعہ کے روز مقتول یہی 50,000 روپے بریف کیس میں بند کیے اپنے مسیحا حکیم طیب نادری کی آمد کا منتظر تھا کہ نہ رہا بانس اور نہ ہی بج سکی بانسری، کسی شقی القلب شخص نے 2 مہلک اور بے آواز گولیاں مقتول کے سینے میں اتار کر اسے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا اور 50,000 روپے والا بریف کیس لے کر چلتا بنا۔ استغاثہ اس سفاک کارنامے کو میرے موکل سے منسوب کر رہا ہے، جبکہ حقیقت اس سے قطعی مختلف ہے۔ خیر، میں نے لمحے بھر کو توقف کیا اور اضافہ کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا،
آپ تو مجھے صرف اتنا بتائیں کہ میں نے حکیم صاحب اور مقتول کے خفیہ علاج کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس میں کچھ غلط تو نہیں؟ نہیں جناب، اس نے تھوڑے پس و پیش کے بعد بالآخر میری بات کی تصدیق کر دی۔ آپ نے کچھ بھی غلط نہیں کہا، مجھے مر کر اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اشفاق صاحب اس نوعیت کے علاج کے لیے مجبور تھے، لگتا ہے آپ نے حکیم صاحب سے ذاتی طور پر ملاقات کر کے یہ ساری معلومات جمع کی ہیں۔ میں نے اس کے مؤخر الذکر جملے پر کوئی توجہ نہ دی اور مقتول کے حوالے سے ایک اور ردہ چڑھاتے ہوئے کہا، ہاں فیض صاحب، آپ نے بالکل سچ کہا ہے، مجبوری انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے، اور اپنے کسی خاص مرض کا علاج کروانا تو عین کار ثواب بھی ہے، خاص طور پر جب کوئی انسان بڑھاپے میں کسی جوان انسان کو شریک حیات بنا بیٹھے تو یہ مجبوری اور ضرورت کچھ زیادہ ہی خوفناک انداز میں سامنے کھڑے ہو کر تقاضا کرنے لگتی ہے۔ بہرحال میں نے ایک گہری سانس چھوڑی اور کہا، آپ یہ بتائیں کہ آیا حکیم صاحب وقوعہ کے روز مقتول سے ملاقات کے لیے دفتر پہنچے تھے یا نہیں؟ سماجی کارکن عبدالرؤف بہت ہی چلتا پرزہ قسم کا آدمی تھا۔ سماجی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے سماج کے اندر بہت دور تک تعلقات ہوتے ہیں۔ رؤف نے اپنے ذرائع استعمال کر کے یہ معلوم کر لیا تھا کہ مقتول اور حکیم طیب نادری میں ایک خاص حوالے سے ان دنوں خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں۔ قبلہ حکیم صاحب پوشیدہ و پیچیدہ امراض کے علاج میں ید طولہ رکھتے تھے۔ ان کی شہرت کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی، تاہم مزید تصدیق کے لیے رؤف ایک رات حکیم صاحب سے جا کر مل بھی لیا تھا، اور حکیم صاحب نے اس سلسلے میں اسے پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا تھا۔ اگر مقتول کو وہ جان لیوا حادثہ پیش نہ آیا ہوتا تو شاید حکیم صاحب رازداری کے تقاضے نبھاتے ہوئے زبان نہ کھولتے، لیکن مقتول کی موت کے بعد حکیم صاحب بھی چاہتے تھے کہ جلد از جلد مقتول کا قاتل قانون کی گرفت میں آ جائے، لہٰذا وہ سماجی کارکن عبدالرؤف سے بھرپور تعاون کرنے پر آمادہ تھے، اور ان کا یہ کارآمد تعاون رؤف کے توسط سے مجھ تک پہنچ گیا تھا، بلکہ اس سلسلے میں مجھے گواہ کا جواب بھی معلوم تھا۔ گواہ فیض احمد نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، اس روز حکیم صاحب اشفاق صاحب سے ملنے نہیں آ سکے تھے، بلکہ 7:30 بجے ان کا فون آ گیا۔ انہیں ایمرجنسی کی صورت میں کہیں جانا پڑ گیا تھا، اس لیے وہ دفتر پہنچنے سے قاصر تھے۔ میں نے وہ فون کال اشفاق صاحب کو دی تھی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 7:30 بجے حکیم طیب نادری اور مقتول کے درمیان مختصر ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی؟ جی ہاں، اس نے اثبات میں جواب دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ پریشان نظر سے مجھے تکنے لگا۔ اس کے تاثرات سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اسے کچھ غلط کہہ دینے کا احساس ہو رہا ہے۔ کیا غلط اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، مگر میں اس موقع پر کوئی غلطی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حکیم نادری شفا کے سبب ایک نادر موقع میرے ہاتھ لگ گیا تھا، اس سے فوری فائدہ نہ اٹھانا ایک حماقت عظیم کے مترادف ہوتا۔ میں نے خاصے پرجوش انداز میں اپنی فائلوں پر ہاتھ مارا اور بآواز بلند کہا، "دا پوائنٹ از ٹو بی نوٹڈ یور آنر۔" وکیل استغاثہ نے چونک کر جج کی جانب دیکھا۔ یقیناً میرا پوائنٹ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ جج بھی ایک لمحے کے لیے مجھے متذبذب نظر آیا۔ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے کہا، "بیگ صاحب، آپ جس پوائنٹ کو عدالت کے ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں ذرا اس کی وضاحت کر دیں۔" میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور نہایت ہی مستحکم لہجے میں کہا، "استغاثہ کی رپورٹ کے مطابق فیض احمد کے بیان اور حالات و واقعات کی روشنی میں یہ بات تصدیق شدہ ہے کہ میرا موکل وقوعہ کے روز ٹھیک 7:15 بجے گاڑی کی چابیاں فیض احمد کے حوالے کر کے دفتر سے نکل چکا تھا۔ ابھی استغاثہ کے گواہ فیض احمد نے معزز عدالت کے روبرو اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حکیم طیب نادری کی کال 7:30 بجے آئی تھی، اور گواہ نے وہ کال مقتول کی ایما پر آگے تھرو کر دی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 7:30 بجے مقتول نے حکیم صاحب سے مختصراً ٹیلی فونک گفتگو کی تھی۔ گفتگو ٹیلی فونک ہو، سیلولر ہو یا پھر بالمشافہ، اس کے لیے گفتگو کرنے والے کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے میرے موکل کے جائے واردات سے رخصت ہونے کے 15 منٹ بعد بھی مقتول اپنے دفتر میں زندہ سلامت بیٹھا تھا، لہٰذا میں بڑے زور و شور سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا موکل بے گناہ ہے۔ اسے ایک سوچی سمجھی اور خطرناک سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔ معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ میرے موکل کو باعزت بری کرے۔ اس کیس کے اصل مجرم کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے استغاثہ پر زور ڈالے۔ میرے ان سنسنی خیز الفاظ سے سناٹا چھا گیا۔
جج نے میز پر رکھے پین ہولڈر سے ایک قلم نکالا اور اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ کرنے لگا، گویا وہ پوائنٹ از ٹو بی نوٹڈ کو عملی صورت میں ڈھال رہا تھا۔ چند لمحات تک عدالت کے کمرے میں سکوت کا سا عالم رہا، پھر چہ میں گوئیاں ہونے لگیں، حاضرین عدالت کی سرگوشیاں بڑھنے لگیں تو مجبوراً جج کو آرڈر آرڈر پلیز کا ہتھیار استعمال کرنا پڑا۔ اگلے ہی لمحے ماحول میں ایک گمبھیر خاموشی سرایت کر گئی۔ جج نے نگاہ اٹھا کر دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف 15 منٹ باقی ہیں۔ آپ استغاثہ کے گواہ مسٹر فیض احمد سے کچھ اور پوچھنا پسند کریں گے؟ بس ایک آخری انکشاف جناب اعلیٰ، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں گواہ سے ایک دو سوال کر کے اسے فارغ کر دوں گا اور مجھے یقین ہے گواہ کے جواب بڑے انکشاف انگیز ہوں گے۔ جج نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے مجھے اجازت مرحمت فرما دی۔ بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں نے وٹنس باکس میں کھڑے استغاثہ کے گواہ فیض احمد سے پوچھا، فیض صاحب، استغاثہ کی رپورٹ میں اس بات کا ذکر ہے کہ وقوعہ کے روز ملزم 7:15 بجے دفتر سے رخصت ہو گیا تو آپ کو کسی کام کی غرض سے مقتول کے کمرے میں جانے کی ضرورت پیش آ گئی تھی اور اسی وقت آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا باس دار فانی سے رخصت ہو چکا ہے۔ میں نے لمحاتی وقفہ کیا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کے مطابق 7:30 بجے حکیم صاحب اور مقتول کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ یقیناً آپ کو 7:30 بجے کے بعد ہی مقتول کے کمرے میں جانے کی ضرورت پیش آئی ہوگی۔ کیا آپ بھری عدالت کو بتائیں گے کہ آپ حکیم صاحب کے فون کے کتنی دیر بعد مقتول کے کمرے میں گئے تھے اور کون سی ضرورت آپ کو اندر لے گئی تھی؟ آپ کے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ حکیم صاحب کے فون کے فوراً بعد ہی مجھے مقتول کے کمرے میں جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ استغاثہ کے گواہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ دوسرے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ کورئر کمپنی کے ایک نمائندے نے مجھے کمرے میں جا کر اشفاق صاحب کی خبر لینے کو کہا تھا۔ کورئر کمپنی؟ میں نے عجیب سے لہجے میں دہرایا۔ یہ کورئر والے اس کیس میں کہاں سے ٹپک پڑے فیض صاحب؟ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے فیض احمد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا کہ جیسے ہی حکیم صاحب کی کال ختم ہوئی، ہائی ویلوسٹی کورئر کمپنی کا ایک نمائندہ ایک بڑا سا پیکٹ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے فیض احمد کو بتایا کہ وہ مقتول کے لیے ایک پیکٹ لے کر آیا ہے۔ فیض احمد نے کہا کہ وہ پیکٹ ریسیو کر لیتا ہے، لیکن کورئر کمپنی کا نمائندہ اس بات پر مصر رہا کہ وہ پیکٹ نہایت ہی قیمتی اور اہم ہے، وہ یہ پیکٹ اسی شخص کے حوالے کرے گا جس کے نام پر یہ آیا ہے۔ اگر اشفاق علی صاحب اس وقت دفتر میں موجود نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ کل آ جائے گا۔ فیض احمد شش و پنج میں پڑ گیا۔ مقتول اس وقت دفتر میں موجود تھا، بلکہ اب تو وہ اٹھنے ہی والا تھا۔ لمحاتی سوچ بچار کے بعد اس نے کورئر کمپنی کے نمائندے کو مقتول کے کمرے میں بھیج دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ واپس آیا اور فیض کو بتایا کہ وہ جس اشفاق علی کے لیے یہ پیکٹ لے کر آیا تھا وہ تو اپنی کرسی میں مردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی فیض احمد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ اضطراری انداز میں دوڑتے ہوئے مقتول کے کمرے میں گھس گیا۔ کورئر کمپنی کے نمائندے نے غلط نہیں کہا تھا، اس کا باس واقعی اسے داغ مفارقت دے گیا تھا۔ چند لمحات تک تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ کیا کرے، اور جب حواس بحال ہوئے تو اس کے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ اسے فوری طور پر بیگم صاحبہ کو اس واقعے کی اطلاع دینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے بنگلے پر فوراً فون کر کے مقتول کی بیوہ الماس کو اس اندوہناک صورتحال سے آگاہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھے مقتول کی جوان بیوہ وہاں پہنچ گئی۔ اس کے بعد بیگم الماس کی اما پر فیض احمد نے تھانے کا نمبر ملا کر پولیس کو اس واردات کی اطلاع دے دی۔ فیض احمد کا طویل جواب اختتام پذیر ہوا تو میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، آپ کورئر کمپنی کے اس نمائندے کا حلیہ بیان کر سکتے ہیں؟ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت نوجوان لڑکا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اس نے لباس کے اوپر پیراشوٹ کی جیکٹ پہن رکھی تھی، آنکھوں پر سیاہ سن گلاسز اور ہاتھوں پر دستانے تھے۔ اس کے گیٹ اپ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی بائک پر سوار ہو کر وہاں پہنچا تھا۔ مارکیٹنگ سے متعلق اور آؤٹ ڈور کے فرائض انجام دینے والے وہ افراد جو سارا دن بائک کی پشت پر سوار رہتے ہیں، انہیں اپنی نکسک درست رکھنے کے لیے اس قسم کی جیکٹ، گلوز اور گلاسز استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گواہ سے پوچھا، فیض احمد صاحب، جب آپ مقتول کے کمرے سے باہر نکلے تو کیا کورئر کمپنی کا وہ دراز قامت نمائندہ دفتر میں موجود تھا؟ وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ عام سے لہجے میں بولا،
پتہ نہیں وہ کس وقت دفتر سے نکل گیا تھا۔ میں نے عدالت میں موجود انکوائری آفیسر کی طرف دیکھا اور طنزیہ لہجے میں کہا، آیو صاحب، آپ تو خوامخواہ اتنے عرصے سے میرے بیچارے بے گناہ موکل کو رگڑا دے رہے ہیں۔ سن لیں، آپ کا معزز گواہ کیسے کیسے انگشتے بدنداں انکشافات کر رہا ہے۔ وقوعہ کے روز کسی ہائی ویلاسٹی کوریئر کمپنی کا ایک جیمز بانڈ ٹائپ نمائندہ وہ بھی جائے وقوعہ پر پہنچا تھا۔ کچھ غور فرمایا آپ نے اس سلسلے میں؟ تفتیشی افسر کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز عدالت کے کمرے میں ابھری۔ یہ تو ایک نئی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ صورتحال نئی نہیں ہے آیو صاحب، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، بس ذرا تاخیر سے سامنے لائی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے استغاثہ کی رپورٹ میں اس کوریئر کمپنی اور اس کے پیکٹ بردار نمائندے کا دور دور تک کوئی ذکر سننے کو نہیں ملتا۔ خیر، اس کو کہتے ہیں دیر آئد درست آئد۔ جج نے بڑی بے چینی سے پہلو بدلا اور اضطراری لہجے میں استغاثہ کے گواہ سے پوچھا، مسٹر فیض، آپ نے پولیس کو اس بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ جناب اعلیٰ، مجھے بیگم صاحبہ نے منع کر دیا تھا۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔